نام ہے میرا صلاح الدین، لیکن دنیا مجھے جانتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ وہ جنگی امیر جو صرف تلوار سے نہیں، انسانیت اور ایمان سے بھی دنیا فتح کرتا تھا۔ دوستو، 12ویں صدی کا وقت تھا۔ ملک شام کے ریگستان میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رہے تھے۔ تبھی ایک چھوٹی لڑکی تھر تھراتی ہوئی، ڈری اور سہمی سلطان کے خیمے کے اندر آتی ہے۔ سلطان نے پوچھا، تمہارا مقصد کیا ہے بیٹی؟ لڑکی نے کہا، میں آپ سے اعجاز شہر مانگنے آئی ہوں۔ دوستو، اعجاز وہ شہر جسے سلطان نے 38 دن کی خونی جنگ کے بعد فتح کیا تھا، جہاں ہزاروں جانیں قربان ہوئی تھیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک لڑکی کی فرمائش پر اپنا کلیجہ توڑ کر پورا شہر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آخر کیوں؟ آخر وہ لڑکی کون تھی؟ کیونکہ وہ لڑکی تھی ان کے محسن اور مرشد سلطان نور الدین جنگی کی بیٹی۔ وہی نور الدین جنگی جنہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور نبی پاک کے روضے مبارک پر سرنگ کھودنے والے یہودی فتنے کو جڑ سے مٹا دیا تھا۔ لیکن دوستو، صلاح الدین ایوبی کو یہ سلطنت ایسے ہی پلیٹ میں سجی نہیں ملی تھی۔ ہر قدم جنگ تھی، ہر قدم خون اور آنسو تھے، اور ہر قدم امتحان تھا۔ اس وقت مسلم دنیا بکھری ہوئی تھی۔ بغداد کی عباسی سلطنت صرف جوان تک تھی، ملک شام ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، مصر میں فاطمی سلطنت بھی کمزور ہو چکی تھی، اور بیت المقدس بھی لگ بھگ ایک صدی سے صلیبی کروسیڈرز کے قبضے میں تھا۔ نور الدین جنگی کے لشکر کے ساتھ صلاح الدین ایوبی بھی مصر کی جنگ میں گئے، اور پھر قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ فاطمی حکمرانی ختم ہوئی اور مصر کا تاج سلطان صلاح الدین ایوبی کے سر پر آ گیا۔ مگر سنو، انہوں نے خزانہ اپنے لیے نہیں رکھا۔ قاہرہ کا خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک پھوٹی کوڑی بھی اپنے لیے نہیں رکھی۔ لیکن دشمنوں کو یہ منظور کہاں تھا؟ سلطان پر ایک خوفناک فتنہ برسا، یعنی فدائی حملہ۔ جو نشہ کر کے قتل کرتے اور اپنے آقا کے لیے جان دیتے تھے، ان کے لیڈر کا نام تھا شیخ شنان۔ ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں ایک فدائی گھس آیا، چھری سے وار کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ٹربن کے نیچے ایک لوہے کا ہیلمٹ تھا۔ وار ناکام رہا۔ ایک کے بعد ایک فدائی آئے، سب قتل کر دیے گئے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ جب تک شنان زندہ ہے ان کی جان نشانے پر رہے گی۔ اور پھر ہوا وہ واقعہ کہ ایک رات جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں جاگ رہے تھے اور دیکھتے ہیں بستر کے پاس ایک خنجر اور بچی رکھی ہے، اس میں لکھا تھا، بادشاہ آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ عجیب، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی شیخ شنان کو اپنا دوست بنا لیا۔ وہ جو ان کا قاتل تھا ان کا ساتھی بن گیا، لیکن اصل دشمن تو صلیبی تھے۔ 1099 عیسوی سے بیت المقدس ان کے قبضے میں تھا۔ معصوم لوگوں کا خون بہا کر مسجد الاقصی کو اپنے ظلم سے رنگ دیا تھا۔ سلطان نے ان سے صلح کرنی چاہی، لیکن صلیبی صلح توڑ دیتے۔ اور پھر آیا وہ وقت، یعنی 1187 کا بیت الفاتن۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لشکر کے سامنے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسلم ذلت کی زندگی سے بہترین موت کو پسند کرتا ہے۔ آگے بڑھو، دشمن کو دکھا دو، مسلمان پاؤں پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ اور پھر جنگ ہوئی۔ صلیبی پیاس سے ترس رہے تھے۔ مسلم لشکر نے انہیں گرا لیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں ان کا سب سے بڑا لشکر مٹا دیا گیا۔ جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین کے ہاتھ آیا رینالڈ آف سیٹیلون، وہی رینالڈ جس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ناپاک ارادہ بنایا تھا، اور جو حاجیوں کا قافلہ لوٹ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن تک کی بے عزتی کا سبب بنا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اسے دیکھا اور قسم یاد آئی، اسی وقت اپنے ہاتھ سے اس کا سر اڑا دیا۔ اور پھر دوستو، 2 اکتوبر 1187 کی وہ صبح، جب بیت المقدس کے قلعے کے دروازے دھیرے دھیرے کھل رہے تھے، 88 سال کا انتظار ختم ہوا، اور مسجد الاقصی کے ممبر سے پہلی بار اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بیت المقدس جو 88 سال تک غیروں کے قبضے میں تھا، آج آزادی کی روشنی سے چمک رہا ہے، تو آسمان تک رونے کی آوازیں گونج اٹھیں۔ اور صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس دن کے لیے قربان کیا، خود سجدے میں گر گئے۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ثابت کر دیا کہ حق کبھی دبایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا، اور یہ روشنی ہر ظلم پر جیت کی مثال بن گئی۔ مگر سنو، یروشلم کی فتح کے بعد سلطان نے خون کا دریا نہیں بہایا۔ جہاں صلیبی نے ایک صدی پہلے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے فرمان دیا، جو بھی اپنی جان بچانا چاہتا ہے امن سے جا سکتا ہے۔ مسجد الاقصی میں جھاڑو لگوائی گئی، اذان کی آواز گونج اٹھی، اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی صرف ایک سپہ سالار نہیں تھے، وہ ایمان کی قوت، صبر، انصاف اور رحم کا پیغام تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا، سب سے افضل عمل وہ ہے جب آپ سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور حق کی روشنی کو اندھیروں میں چمکنے دو۔ صلاح الدین ایوبی نے ان دونوں کو اپنی زندگی میں زندہ کیا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی 1193 میں وفات پا گئے، اور جب ان کا کفن اٹھایا گیا تو معلوم ہوا ایک عظیم سلطان جس نے دنیا جیتی تھی اپنے پیچھے صرف 1 دینار اور 47 درہم چھوڑ کر گیا۔ بس اللہ کے لیے جیتی ہوئی زندگی اور انصاف کا پیغام۔ دنیا کے اصلی ہیروز وہی ہوتے ہیں جو تلوار سے نہیں انسانیت سے دل جیت لیتے ہیں۔ دوستو، آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس میں